बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख्वाजगन میڈیا ٹیم آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں بہت سے سوالات موصول ہوئے ہمیں سوشل میڈیا پہ، تو ہم نے اس کی ضرورت محسوس کی کہ اس پہ ایک ویڈیو ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں دفتر امام بارگاہ گلستان زہرا میں جناب حجۃ الاسلام والمسلمین سرکار قبلہ لیاقت علی جوہر صاحب۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ زکوٰۃ فطرہ کے بارے میں معصومین علیہم السلام کے فرامین کی روشنی میں احکامات کیا ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا جان کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ ہاں الحمدللہ رب العالمین۔ آغا جان عید الفطر قریب ہے اور زکوٰۃ فطرہ کے حوالے سے بہت سے سوالات ہیں۔ یہ فرمائیے زکوٰۃ فطرہ جو ہے وہ واجب کس پہ ہے، بالغ پہ یا نابالغ پہ، اور اس کی شرح کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح من زکاہا۔ مالک قرآن میں کہہ رہا ہے 11 قسمیں اٹھانے کے بعد، اور یہ بھی میں پہلے عرض کرتا چلوں کہ قرآن میں یہ واحد صورت ہے جس میں ایک کام کے لیے مالک نے 11 قسمیں اٹھائی ہیں، اور اس کے بعد ایک ہی کام کہا ہے کہ وہی کامیاب ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو یہ فطرہ جو ہے نا، یہ بھی زکوٰۃ فطرہ آپ اس کا نام لیتے رہتے ہیں، یہ قرآن کی روح سے واجب۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ سرکار روزے کے قبول ہونے کی کوئی شرط؟ تو معصوم نے فرمایا کہ زکوٰۃ فطرہ جو ہے نا، یہ فطرہ دینا یہ قبولیت کی شرط ہے۔ اب سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ جی کس پہ واجب ہے؟ تو ہر وہ انسان جو اپنا خرچ اخراج گھریلو چلا سکتا ہے اس پہ واجب ہے کہ وہ زکوٰۃ یہ فطرہ جو ہے وہ ادا کرے۔ ایک ہے جو اپنا نظام نہیں چلا سکتا، وہ دوسروں کے کندھوں پہ اس کا ہاتھ ہے، تو اس کے لیے بھی دین نے کہا ہے کہ وہ بھی فطرہ ادا کرے، لیکن کیسے کرے گا؟ وہ اپنے افراد خانہ میں سے ایک کا نکالیں گے اور وہ دوسرے کو دے گا، دوسرا تیسرے کو، چوتھے کو، آخر تک وہ لے جائیں گے، اور آخر پہ وہ جا کر ان کو پھر اختیار دین دیتا ہے کہ یہ فطرہ جو ایک پورے گھرانے میں چلا ہے، اس کو آپ لے کر باہر دے دیں تو بھی اختیار ہے، یا آخری فرد اس کو خود استعمال کر لیتا ہے تو بھی درست ہے، لیکن پھر اس کے لیے نکالنا تو پھر یہی صورت بن جائے گی کہ وہ فطرہ کو باہر ادا کرے۔ ایک تو یہ ہے۔ ہاں جی اگر جن اس میں تھوڑا کنفیوژن یہ ہے، اگر میری فیملی میں 6 بالغ ہیں اور 4 نابالغ بچے ہیں، تو یہ فرمائیے کہ یہ فطرہ جو ہے یہ صرف بالغان کے لیے ہوگا کہ نابالغ کا بھی نکالنا ہوگا؟ جی بات یہ ہے کہ فطرہ جو ہے نا وہ گھر میں ایک جو وہ ہے نا ولی، اس پہ واجب ہے کہ اس کے زیر سایہ جتنے مستورات ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، جوان ہیں، بزرگ ہیں، جو ولی ہے جو گھر کو چلا رہا ہے، جی یہ اس پہ واجب ہے کہ ان سب کا نکالے، یہاں تک کہ رات کو ادھر سے چاند نظر آیا، گھر میں بچہ پیدا ہو گیا، اس کا نکالنا بھی واجب ہے۔ جی آپ کے کہنے کا مہمان آ گیا ہے اور وہ شمار ہوتا ہے آپ کے مہمانوں کے، آپ کے گھر میں وہ کھانا کھاتا ہے، اس کا نکالنا بھی واجب ہے۔ یہ نہیں چھوٹا ہے بڑا ہے، سب کا فطرہ واجب ولی پہ ہے جو اس نظام کو چلا رہا ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر صاحب یہ فرمائیے کہ اس کی شرح کیا ہے، اس کی مقدار کیا ہے، اس کے پیسے کیا ہیں، اس کا تعین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو ہے نا وہ بالکل دین، کیونکہ عین فطرت انسان کے مطابق ہے، تو دین نے کہا ہے کہ فطرہ آپ وہ چیز سے نکالیں جس کو آپ سال بھر استعمال کرتے ہیں، یہ نہیں جو آپ کی آوت، جو آپ کی غذا ہے، جو آپ مثال طور سال بھر آپ چاول کھاتے ہیں تو آپ آٹے اور گندم کا پھر نہیں دے سکتے، پھر چاول کا آپ نے 3 کلو دینا ہے، دین نے 3 کلو کہا ہے۔ اب اس کی قیمت جو ہے وہ رائج الوقت جو سکہ ہے اور جتنی اس کی مقدار ہے اس کے مطابق ہوگا۔ آج دور حاضر میں اگر ایک آدمی گھر کی گندم استعمال کرتا ہے تو اس کا 3 کلو کا 300 فطرہ بنے گا۔ گندم نہیں ہے، آٹا جا کر لاتا ہے ہر دوسرے دن، ہفتہ کے بعد، مہینہ کے بعد، جی 1 ماہ کے بعد آٹا لاتا ہے، آٹا استعمال کر رہا ہے، اس کا 450 بنتا ہے، اور گھر میں آوت خوراک چاول ہے تو ان کا 900 بنتا ہے۔ یہ ہے اس کی مقدار۔ 3 کلو کا دینا ہے، اس کی جو قیمت بن جائے وہ 1 روپیہ بن جائے یا 1 لاکھ بن جائے، فی نفر 3 کلو دینا ہے۔ گھر کے 10 نفر ہیں تو وہ 30 کلو دیں گے۔
بہت شکریہ اگر جان، اس کا یہ فرمائیے کہ اس کی ادائیگی کے حوالے سے ائمہ معصومین علیہ السلام کے فرامین کی روشنی میں کیا احکامات ہیں کہ ہم شب عید جو ہے وہ اس کو نکالیں، یا پہلے بھی نکالا جا سکتا ہے؟ اگر پہلے بھی نکال لیا جائے تو وہ نیت فطرے کی ہوگی یا قرض کی ہوگی؟ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لفظ فطرہ جو ہے نا یہ افطار سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ غربا تک یہ اس وقت پہنچے جب ہر ایک خوشی منا رہا ہو تو وہ بھی اس فطرہ کو استعمال کر کے وہ خوش ہو رہے ہوں، یعنی کھانا پینا ان کا بھی اچھا ہو جائے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ فطرہ ایک ہے فطرہ وجوب تو آج بھی ہے. واجب کب ہوگا؟ دوسرا ہے واجب اس وقت ہوگا جب ہم چاند کو دیکھیں گے. جو ہی چاند کو دیکھا فطرہ ادا کرنا واجب ہو گیا. جی اس وقت اگر میں نکالتا ہوں اور کسی غریب نے کپڑے لینے ہیں بچوں کے تو اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس لیے دین نے کنسیشن دی ہے کہ آپ ماہ رمضان کے کسی دن بھی جس کو فطرہ دینا ہے اس کو وہ قیمت بطور قرض دے دیں تاکہ وہ اس کو استعمال کرے، اپنے گھر کا ماحول ٹھیک کر لے، اپنے گھر میں وہ خوشیوں کو جمع کر لے. اور جو ہی آپ چاند دیکھیں تو پھر آپ اس نیت کو کنورٹ کر دیں کہ میں نے جو قرضہ دیا تھا نا فلاں کو وہ میں نے فطرہ ادا کیا. اور فطرہ کی باقاعدہ نیت کرنی پڑتی ہے کہ میں زکوٰۃ فطرہ ادا کرتا ہوں واجب قربتاً الی اللہ. اگر جان اس میں یہ فرمائیے کہ ایک بندے نے شب عید چاند رات دیکھنے کے بعد فطرہ نکالا اور اس کی جو قیمت ہے، یعنی کہ 100 روپے کے نوٹ ہیں یا 500 روپے کے نوٹ ہیں یا 5,000 کے نوٹ ہیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم وہ جو پیسے ہیں وہ جس کو پہنچانا چاہتے ہیں وہ بھی ہمارے پاس نہیں، دور ہے، تو ہم اس کو الگ کر چھوڑیں اور جب ہمیں وہ ملے ہم اس کو ادا کریں؟ کیا اس کے پیسوں کو تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ یعنی کہ میرے پاس کھلے پیسے ہیں. مجھے سمجھ آ گئی ہے. جی. عرض یہ ہے کہ جس کو آپ نے جب نکالنا ہے نا کہ یہ میرا فطرہ ہے تو پھر پہلی بات تو یہ ہے کہ ضروری ہے یہی پہنچے. جی. دوسرا ہے کہ جی میرا فطرہ اتنا بنتا ہے، اس کو آپ پہنچانا چاہتے ہیں نا، تو اب تو دور ایسا ہے کہ یہ پیسے آپ یہاں پہ دیں اور وہاں سے وہ اتنے پیسے نکلوا لیں. جی. تو اس کے لیے کوئی واجب نہیں ہے کہ وہی پیسے اس کو پہنچائے جائے، نہیں، وہ مقدار اس کو پہنچائی جائے، یہ واجب ہے. ایک سوال میں آپ کو بتا دوں کہ ایک آدمی مسلمان ہوتا ہے، اس پہ فطرہ واجب ہے یا نہیں؟ اگر وہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسلمان ہوا پھر چاند دیکھا ہے عید کا تو اس پہ فطرہ واجب ہوگا. اگر وہ سورج کے غروب کے بعد مسلمان ہوتا ہے تو اس پہ فطرہ واجب نہیں ہے. ایک تو یہ ہے. ایک آدمی شیعہ ہوتا ہے، مسلمان تھا اب شیعہ ہو رہا ہے. بھائی اگر چاند کیا سورج غروب ہونے سے پہلے ہوتا ہے تو اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، وہ اس پہ واجب. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر وہ غروب کے بعد بھی شیعہ ہوتا ہے، پہلے مسلمان تھا اب شیعہ ہوا ہے تو اس پہ بھی فطرہ واجب ہے ادا کرنا. ایک فطرہ کس کو دینا چاہیے؟ سوال سب سے اہم اور سب سے ضروری اور سب سے چھان بین کرنے والی جو بات ہے وہ یہی ایک، یہ آج مشکل ہے دور حاضر میں کہ فطرہ کس کو دوں. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ فطرہ اپنے فقراء، مساکین، رشتہ داروں کو دیں اور جو قریب ترین ہیں. قریب نہیں ہیں، آپ سے ذرا دور ہیں تو ان کو بھی آپ دوسرے نمبر پہ دے سکتے ہیں. تیسرے نمبر پہ آپ عام مسلمانوں کو دے سکتے ہیں جو آپ کے اڑوس پڑوس میں ہیں. ان میں ایک شرط ہے کہ کم از کم وہ واجبات کو ادا کرنے والے ہوں اور حرام سے بچنے والے ہوں. دین نے ایک شرط لگائی ہے کہ آپ ناسبی کو کبھی بھی فطرہ نہیں دے سکتے. ہے مسلمان لیکن وہ ناسبی ہے. کیا مطلب؟ یعنی وہ مولا کائنات کی ولایت کا دشمن ہے. جی دشمن ولایت آل محمد ہے، اس کو آپ کبھی فطرہ نہیں دے سکتے. مصرف یہ قریب کا ہے، اگر یہاں پہ نہیں ملتا. اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ بہترین مصرف جو ہے نا، اور میں کہوں گا دور حاضر کا بہترین مصرف وہ علماء
اور طلباء ہے ان پہ فطرہ کو خرچ کیا جائے، کیونکہ ظاہراً لوگ کچھ ہوتے ہیں اور ان کے اندر میں کچھ ہوتا ہے، تو بہرحال جو شرط ہے کہ وہ کم از کم واجبات کو ادا کرنے والا، محرمات سے بچنے والا، یہ شرط مشکل حاصل ہوگی۔ ایک سوال ہے کہ زکوٰۃ فطرہ ہم جو خرچ کرنا چاہتے ہیں یہ کتنا دے سکتے ہیں؟ ہم ایک فرد کو کتنا دے سکتے ہیں؟ بس یہ آخری سوال اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی کی زکوٰۃ فطرہ بنتا ہے 300، مانگنے والے میرے پاس آ گئے ہیں 7، میرے پاس آئے 10 آدمیوں کا 3000۔ اب میں ان کو دینا ہے تو کیا کروں؟ کم از کم ایک نفر کو ایک نفر کا فطرہ دیا جائے، کم از کم، یعنی 300 بنتا ہے تو ایک فرد کو کم از کم 300 دیا جائے ایک۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جی میں آیا 2 آدمی آئے، ان کو میں یہ 150 کر کے دے سکتا ہوں؟ ابتداً ایک ایک دیں گے، اس کے اوپر جو ہے نا اس کو آپ تقسیم کر سکتے ہیں۔ 300 ہے، 3 آدمی ہیں، ان کو 100 آپ دے دیں، لیکن پہلے اگر ان کو 300 دیا ہے تو اوپر ایک 100 دے کر آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن ابتدا میں آپ اس کی توڑ پھوڑ نہیں کر سکتے۔ فقط غریبوں کی خوشی کے لیے مالک نے واجب کیا ہے، اس کو آپ نے انسانوں تک پہنچانا ہے۔ اور میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ایک دنیا کا جو سب سے چھوٹا خطبہ دیا گیا وہ تقریباً 3 یا 5 سیکنڈ کا تھا، اور اس میں فقط جمعے کا خطبہ تھا، اور اس عالم دین نے پورا خطبہ دیا 2-4 سیکنڈ میں کہہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ 1000 مسجد بنانے سے بہتر ہے کسی بھوکے کے شکم میں تیری طرف سے ایک لقمہ چلا جائے، وما علینا الا البلاغ المبین۔ آقا جان دیکھیں رمضان المبارک کے الوداعی ایام ہیں، آج خیر سے 28واں روزہ کامل ہونے کو ہے، تو آپ اختتام میں مسلمانوں کو، مومنین کو، مومنات کو رمضان المبارک کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلا پیغام تو یہ ہے کہ آج ہر انسان زیرے کا ہے، اور دنیا میں اتنی روشنی ہے کہ ہر ایک کو ہر قسم کی فیسلٹیز کیا میسر ہیں۔ انسان کو چاہیے تو یہ کہ ابھی بھی وقت ہے، یہ باقی جو ساتیں ہیں رمضان کی ان سے فائدہ اٹھا لے۔ دوسری بات یہ ہے اگر رمضان میں محنت، کاوش، کوشش، اعمال کی وجہ سے اس کے روحانی طور پہ اس کو اپنے اندر کوئی تبدیلی نظر آتی ہے تو کم از کم آنے والے رمضان تک اس تبدیلی کو ضائع نہ ہونے دے۔ یہی میرا پیغام ہے کہ جو کچھ اس میں حاصل ہو وہ ہمارے اعمال نامہ اعمال میں باقی رہ جائیں، کہیں ان کو ہم ضائع نہ کر دیں، محو نہ کر دیں۔ تو ہمیں خوشی بھی کرنی چاہیے تو اطاعت الہیہ میں، اور اگر غم بھی کرنا چاہیے تو اطاعت الہیہ میں، وما علینا الا البلاغ۔ میں خواجگن میڈیا ٹیم کی جانب سے انتہائی مشکور ہوں آغا لیاقت علی جوہر صاحب کا کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور انتہائی مفید معلومات سے ہمیں مستفید کیا۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ان کی جان مال اولاد میں خیر و برکت عطا فرمائے، اور جس طرح سے یہ خدمت دینیہ سر انجام دے رہے ہیں یہ سلسلہ ان کی نسلوں تک جاری و ساری رہے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔